اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹیررزم کو مکمل طور پر جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا ہے. فرانس نے ان کو رافیل دیے تھے نا, کیا بنا اس رافیل کا؟ زمین پر کباڑ کی صورت میں پڑے. تو جب ملک اس حالت پہ آ جائے تو پھر وہاں ٹیسلا بھی بند ہوگی, وہاں پر ایپل بھی بند ہوں گے, وہاں سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی چلی جائے گی. ہندوستان اپنے کرتوتوں کا خود ذمہ دار ہے, دنیا تو ذمہ دار نہیں ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. آج ہم سب سے پہلے جو ڈسکس کر رہے ہوں گے وہ پشاور میں جو جرگہ منعقد کیا گیا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب کیا, اور اس میں کچھ قبائلیین نے بھی شرکت کی. اس میں کیا ڈسکس کیا گیا اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد انڈیا کو بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک نئی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسلا نے بھی انڈیا کی جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں اس کا منصوبہ ترک کر دیا. اس میں بھی بات کریں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہیں. جب جنگ چل رہی تھی اس کے حوالے سے اور 27ویں آئین ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں. اور یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے ملیحہ؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. زبردست. اچھا حماد صاحب, سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں پشاور میں جو جرگہ کیا گیا. میں نے جیسے ابھی اپنے انٹرو میں بھی بتایا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا, مطلب اس کا کیا فیوچر میں کیا امپیکٹ آنے والا ہے؟ اور یہ اگر منعقد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو آبویسلی پلاننگ ہوگی اور سب کچھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ان فیوچر؟ دیکھیں ملیحہ, فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ پہلے بھی جرگے ہوتے رہے. یہ مختلف قبائلی اضلاع میں بھی ہوتے رہے, پشاور میں بھی ہوتے رہے. لیکن یہ جو موجودہ جرگہ ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہفتہ 10 دن پہلے کوئٹہ میں جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف وہاں پہ تھے تو کہا تھا کہ اب ہم ایگزیکٹ ٹارگٹ کریں گے, ہم ٹیررزم کے حوالے سے کوئی نرمی نہیں ہوگی, ہم پالیسی میں بہت سخت دہشت گردی کے حوالے سے وہ لے کے آ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پر اسی بیان کا تسلسل ہے. ایسے اب جیسے کہ ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ معاشی طور پر پاکستان ایک بہت بڑے ٹریک پر چڑھ رہا ہے اور ایک بہت بڑا بلاک بھی سامنے آ رہا ہے. یہ بلاک بنیادی طور پر بلوچستان اور کے پی کو ٹچ کر رہا ہے. افغانستان ہے, اس سائڈ پہ ایران ہے, پھر آگے تاجکستان, آذربائیجان, یہ ممالک ہیں, چین بھی ہے. اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹیررزم کو مکمل طور پر جڑ سے اکاڑ کر پھینکنا ہے. تو چونکہ یہ فیصلے لیے جا چکے ہیں, اس پر عملی شکل میں آگے بڑھنا ہے. یہ جو آج جرگہ ہو رہا ہے, کل ہو رہا تھا پشاور میں, تو اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں اس میں موجود تھے. اور اس میں قبائلی اضلاع میں, چونکہ ٹیررزم زیادہ تر ان جس کو اب مرج ڈسٹرکٹ بولتے ہیں, یہ پہلے قبائلی اضلاع ہوا کرتے تھے, یہ افغان بارڈر سے ساتھ ہیں, جس میں باجوڑ ہے, مومن ہے, خیبر ہے, اورگزائی ہے, کورم ہے, ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان ہے. ان اضلاع میں زیادہ لہر تھی ٹیررزم کی. تو وہاں کے بھی عمائدین شامل ہیں, دوسرے عمائدین بھی شامل ہیں. ان کے ساتھ ایک بڑی سیریس مشاورت ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس مشاورت کو آپ عملی شکل میں دیکھیں گے. یقیناً دہشت گردی کے حوالے سے تو پہلے سے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آنے لگ گئی ہیں, اور یقیناً یہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ہی ہوگا کہ فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہم لوگ دیکھیں. ملیحہ, اس خبر کو ہم نے بریک کیا تھا کوئی 5-6 مہینے پہلے کہ ٹیررزم مستقبل میں دکھائی نہیں دے گی اور اس کے حوالے سے انتہائی سخت فیصلے آئیں گے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ آج جرگہ ہو رہا ہے, یہ بنیادی طور پر اس کا نقطۂ آغاز ہے. اب آنے والے دنوں میں آپ بڑا ایبرپٹ چینج دیکھیں گے اور آپ کو بہت چونکا دینے والے مناظر دکھائی دیں گے. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, دوسری طرف اگر ہم لوگ تھوڑا سا انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ چلتی آ رہی تھی اور جس میں انڈیا کو کافی زیادہ چیزوں کے اوپر نقصانات بھی اٹھانے پڑے, اس کے حوالے سے ہے حماد صاحب, ٹیسلا جو ہے اس نے بھی اب بھارت میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا جو منصوبہ تھا وہ ترک کر دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ترک کی جائیں گی اور کس کمپنی کی طرف سے کی جائیں گی؟ اس سے پہلے ہم نے ایپل کی طرف سے بھی سنا تھا اور اب یہ بھی آ گیا, تو انڈیا تو مجھے لگتا ہے بس گیا.
دیکھیے جب ایک ملک ناقابل اعتبار بن جائے نا، جب اس میں لڑنے کی سکت بھی نہ ہو، جب وہ دوسروں کے معاملات کی حفاظت بھی نہ کر سکے، تو پھر دنیا کا اس میں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ فرانس نے ان کو رافیل دیے تھے نا، کیا بنا اس رافیل کا؟ زمین پر کباڑ کی صورت میں پڑے۔ تو اسی لیے بس باقی کمپنیاں اب کباڑ۔ اسرائیل نے ان کو ہیروپ دیے تھے نا، میزائل، وہ بھی دیکھ لیں کیا ہیروپ کا کیا حشر کر دیا۔ تو دنیا کا اعتماد تو اٹھنا ہی ہے۔ اب چائنا کے ساتھ تو ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن چین کا اعتماد اس حد تک بڑا کہ وہ ایک بڑے بلاک کی قیادت پاکستان کو سونپ رہا ہے، کیونکہ قابل اعتماد ملک ہے، حفاظت کر سکتا ہے، معاملات کو آگے بڑھا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ ٹیررزم کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، سیاسی انارکی کا سامنا ہے، بہت سارے مشکلات کا سامنا، لیکن قابل اعتبار ملک تو ہے، رسپانسبل ملک ہے، بہت رسپانسبل ملک ہے۔ انڈیا کے حوالے سے یہ تاثر ختم ہو گئے۔ ابھی 1-2 دن پہلے میں نیتن یاہو کی ایک ویڈیو میں نے سنی، تو وہ اس کے حوالے سے صفائیاں دے رہا ہے، ہیروپ کے حوالے سے، کہ یہ تو ہم نے دفاعی مقاصد کے لیے دیے تھے، کسی پر حملے۔ بھئی آپ کے ہیروپ کا جو حشر پاکستان نے کر دیا تو وہ تو ہونا ہی تھا، آپ نے کیوں ایسے ملک کو دیے؟ اور یہ ابھی 2-4 دن پہلے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ تو اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس میں سے سمگلنگز ہو رہے ہیں، اس میں سے بہت سارے چوری ہو گئے ہیں۔ تو جب ملک اس حالت پہ آ جائے تو پھر وہاں ٹیسلا بھی بند ہوگی، وہاں پر ایپل بھی بند ہوں گے، وہاں سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی چلی جائے گی۔ تو ہندوستان اپنے کرتوتوں کا خود ذمہ دار ہے، دنیا تو ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب کی وجہ سے جو بھی منصوبے ان کے ساتھ ترک کیے جا رہے ہیں، ان کی اکانومی پر بھی تو فرق پڑے گا نا؟ ان کی اکانومی پر فرق پڑتا جا رہا ہے، ویسے بھی وہاں بہت غربت تھی، لیکن 1.25 ارب کی آبادی ہے، لیکن جو مودی کی پالیسیاں رہی، جو بی جے پی کی پالیسیاں رہی، تو اس نے پھر اس ملک کو یہ دکھانا تھا نا۔ یعنی ہم بہت سنتے تھے کہ او بھائی انڈیا کا فلاں جو ہے وہ اس کمپنی کا ایگزیکٹو بنا، وہ بنا، یہ بنا، پھر کیا حشر کیا؟ کدھر تھے وہ ایگزیکٹو؟ جب ہمارے سائبر اٹیک نے ان کے ایک چیز کو اٹھا لیا اور ایک چیز ہماری اسکرینوں پر آ گئی تھی، تو پھر ان کے وہ ماہرین کدھر تھے؟ ماہرین تو یہ تھے کہ پوری انڈیا پر نظر رکھی اور ایک چیز کو ڈیٹیکٹ کیا، بالکل، اور پھر اسی حساب سے سب کچھ کیا۔ اسی حساب سے تو دیکھیں انڈیا اس وقت بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، ملٹری حوالے سے بھی، اکانومی حوالے سے بھی، پولیٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی۔ جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے نا اصل میں، جہاں سے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی، شدید ناکامیوں کا سامنا، شدید ناکامیوں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ ناکامیاں ابھی تک سامنے آ رہی ہیں ان کے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا بس وہیں پہ سلسلہ، نہیں، وہ تو دن بدن چلتا رہے گا، زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھی بند ہو گئی، ایپل کا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار کہا، یعنی امریکن پریزیڈنٹ اگر ایک بات کرے اب، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ورلڈ بینک پاکستان کو $20 بلین 10 سالہ قرضے دینے پر تیار ہے، چائنا بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے، رشیا کے ساتھ آپ کے ہزاروں ارب کے معاہدے ہو رہے ہیں، پوری دنیا آپ پاکستان کی طرف آ رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان نے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کیا بہت اچھی طرح، جبکہ انڈیا اپنے کانفیڈنس کو لوز بھی کر گیا، اور ہر حوالے سے، ملٹری حوالے سے، اکانومی حوالے سے، ڈپلومیٹکلی، تو پھر ظاہر ہے یہی ہونا ہے جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ابھی۔ بالکل، یہ انڈیا پاکستان سے بالکل مجھے ایک چیز یاد آئی کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کا جو حالیہ تنازع تھا اس میں 96 آورز تک مکمل طور پر جتنا کچھ بھی کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے، اس میں کوئی بھی اور مدد شامل نہیں تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے، اور اس میں کتنی درست بات ہے؟ یہ دیکھیں، یہ فرینک گارڈنر کی سٹوری ہے، بی بی سی کی تازہ ترین ہے، ہاں بالکل، اور انہوں نے اس میں جنرل ساحر شمشاد صاحب کے حوالے سے یہ بات کی ہے، تو بات تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہا، دیکھیں ملیہ، بات تو اس لیے ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی میں تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، یعنی ایک ٹیکنالوجی اور ایک قرضے، یعنی امریکہ پر بھی بہت قرضہ ہے۔ لیکن یہ کہنا ان کا ٹھیک ہے کیا کہ کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہے نا، نہیں ملی، یعنی جنگ تو پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑی، اب ٹیکنالوجی میں
چین کے ساتھ بھی معاہدے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہمارے معاہدے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہم, یعنی F-16 ہم نے امریکہ سے نہیں لیے تھے تو ہم کہیں کہ امریکہ نے ہماری جنگ لڑی. یہ تو آپ بہت سارے ممالک سے مدد لیتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں, اسٹریٹجک معاہدات ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے معاہدے ہوتے ہیں, بہت سارے ممالک, ایک ملک کے ساتھ نہیں. اب چین کے ساتھ ہمارے معاہدے قدر زیادہ ہے, زیادہ افیکٹو بھی ہے, یعنی JF-17 تھنڈر ایک جائنٹ وینچر تھا پاکستان اور چائنا کا, لیکن جنگ کس نے لڑی؟ کیا ہمارے جہازوں کو کوئی اور اڑا رہا تھا یا اسی ملک کے اسی دھرتی کے بیٹے اڑا رہے تھے؟ ہمارے پائلٹ تھے نا, ہمارے لوگ تھے. بالکل. یہ جو سائبر اٹیک ہوا جس نے ہمیں اچانک برتری دلا دی تھی, ایک کمال کیا سائبر ماہرین نے, تو وہ ماہرین کون تھے؟ پاکستانی ہی تھے نا. بالکل. اب ہم کہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے انٹرنیٹ کا استعمال کیا, تو انٹرنیٹ تو امریکہ میں ایجاد ہوا ہے, تو ہماری جنگ امریکہ نے لڑی. اب یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹیکنالوجی آپ لیتے ہیں لیکن اس کو آپ خود استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سائبر نے کیا, بہت افیکٹو ان کی کارکردگی رہی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ زمینی فوج دیکھیں, کشمیر میں انہوں نے کہا 13 کلومیٹر تک ہمارے فوجی گھس گئے تھے, ان کے یعنی ہندوستانی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا, تو کوئی باہر سے تو فوجی نہیں آیا تھا, اسی وطن کے بچے تھے نا, اسی وطن کے بیٹے تھے. انہوں نے محسوس, جب پتہ چلا کہ جنگ ہو رہی ہے اور پھر وہ بارڈر کو لائن آف کنٹرول کے اس پار چلے گئے تھے, تو 13 کلومیٹر اندر کوئی اور نہیں گیا تھا, نہ یہ چین سے آیا تھا, نہ روس سے آیا تھا, نہ سعودی عرب سے آیا تھا, یہ اسی پاکستان کے بچے تھے. جنگ پاکستان نے لڑی. ٹیکنالوجی میں, معیشت میں بہت سارے ممالک نے ساتھ دیا. آپ کا دوسرے ممالک کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسرے جنگ لڑتے ہیں. ہاں, یعنی کریڈٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ٹوٹلی پاکستان کو ہی جاتا ہے, پاکستان کو جاتا ہے. لیکن ہاں, کیونکہ ظاہر اسٹریٹجیز بنائی, پلاننگ کی, سب کچھ کیا. آپ دیکھیں نا, انڈیا کو تو ساتھ دیا ہے نا پھر اس طرح. وہ انڈیا کے پاس رافیل کس کے تھے؟ بالکل ایسے ہی. فرانس کے تھے نا. ان کے پاس ہیروپ میزائل کس کے تھے؟ اسرائیل کے تھے نا. لیکن وہ لڑ نہیں سکے, انہوں نے کارکردگی نہیں دکھائی. پاکستان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ معاہدات ہیں, لیکن پاکستان نے اپنی ماہرانہ اور اپنی دلیری کی کارکردگی دکھائی. یہ فرق ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اگر انڈیا کو ناکامی ہوئی ہے تو وہ ان کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے, اور اگر پاکستان نے کامیابی ہوئی ہے اپنی وجہ سے ہوئی ہے. باقی سب نے ساتھ ضرور دیا ہوگا, لیکن جو ایک اصل کامیابی کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا بیج ہے, وہ پاکستان کو ہی لگتا ہے. بالکل پاکستان کو جاتا ہے, یہ پاکستان کے کریڈٹ پہ. ایسا ہی ہے. اچھا حماد صاحب, اینڈ پہ بس تھوڑا سا میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے, اور اس کے اندر ظاہر یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے نکات بھی آئیں گے جو نیو ہوں گے, یا کچھ امینڈمنٹس کی جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے, جیسے ہر جرنلسٹ ایوری بڈی از مطلب ڈوئنگ اٹ نا, اپنا تجزیہ بتا ہی رہے ہیں. دیکھیے ترمیم, ملیحہ میں آپ کو بتاؤں, ترمیم لانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. جب چاہے وہ ترمیم لا سکتے ہیں, یعنی اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, بہت دنیا کے تمام جمہوری ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, قومی اسمبلی سینٹ کا, وہ جب چاہے ترمیم لے آئے. اس سے پہلے 26ویں ترمیم آئی تھی. 26ویں کو بھی ابھی آئے ہوئے اتنا ٹائم تو نہیں ہوا, اتنا ٹائم نہیں ہوا, نہیں, ضرورت کے تحت بعض اوقات جلدی ترامیم آ جاتی ہے, بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے درمیان گیپ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ 26ویں کافی عرصے بعد آئی تھی, اور اب 27ویں ذرا جلدی آ رہی ہے. 27ویں جلدی تو چونکہ پارلیمنٹ تو قائم ہے نا, آپ کی قومی اسمبلی موجود ہے, آپ کا سینٹ موجود ہے, آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس موجود ہے, پریزیڈنسی موجود ہے. یہ وہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا کہ پہلے لائی جاتی ہے کمیٹی میں, پھر وہ قومی اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں, قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے, سینٹ میں جاتی ہے, سینٹ سے پاس ہو جائے, پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں, پریزیڈنٹ اس پہ آخری دستخط کر دیتا ہے, پھر قانون بن جاتا ہے ملک کا. اب 27ویں ترمیم, دیکھیں چونکہ ہم تو ایک کمزور جمہوری ملک رہے نا, بہت سارے مسائل ہیں, ہمیں طویل دہشت گردی کی جنگ سے گزرے, ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اب دیکھتے ہیں, اب اس پہ ہم قبل از وقت بات نہیں کر سکتے, لیکن دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا محسوس کرے گی کہ ان چیزوں میں تبدیلی لانی چاہیے. کن چیزوں میں آپ کو لگتا ہے
تو اب دیکھتے ہیں. اب اچھا. چونکہ اس پہ میرا زیادہ کام نہیں ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ابھی اس پہ کوئی ڈرافٹ تو سامنے آئی نہیں کہ اس پہ ہم بات کر سکیں کہ کون کون سی چیزیں. لیکن شاید نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات بہت ضروری ہے. اب پاکستان ایک بڑی معاشی قوت کی طرف بڑھ رہا ہے, اس پہ بھی ہونی چاہیے. ہم نے ایک جنگ لڑی, مختصر جنگ, لیکن اس جنگ کے ہمیں بے شمار فوائد ہوئے. اب پارلیمنٹ یہ بھی محسوس کرے گی کہ بھائی کہاں پر ہماری تھوڑی سی کمی رہتی ہے, اس کو پورا کر لے. تو جب یہ تمام چیزیں پارلیمنٹ میں آئیں گے, اس پہ ڈسکشن ہوگی, کمیٹی ڈسکس کرے گی, پھر اس پہ ایک ڈرافٹ, ایک بل بنے گا, وہ پارلیمنٹ میں آئے گا, تو پھر اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ اس طرح ہونی چاہیے, یہ اس طرح ہونی چاہیے. چلیں لیٹس سی کیا ہوتی ہیں فردر چیزیں اور فردر ڈیولپمنٹس. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.